السلام علیکم جی۔ آج موجودہ حالات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے دوست محمد عظیم پاکستانی موجود ہیں۔ آج جو صورتحال بنی ہے اس پر تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ عظیم بھائی، تحریک لبیک پاکستان پر کریک ڈاؤن کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں، اس پر آپ کیا تجزیہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ تحریک لبیک پر کریک ڈاؤن کی جو خبریں آج اخبار ہے، خبریں اس کا نام ہے اخبار کا، اس کے اندر بھی شائع ہوئی ہیں اور ایک دو اخبارات ہیں ان کے اندر بھی شائع ہوئی ہیں۔ تو یہ خبر جیسے ہی مجھ تک پہنچی تو میں نے کہا ان سب بندوں کو پاگل خانے لے جاؤ جو بندے کہتے ہیں کہ تحریک لبیک کسی کے اشاروں پر چلتی ہے، کسی کے حکم پر چلتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے۔ اگر اللہ پاک نے مجھے صاحب استطاعت بنایا ہوتا، میں ان سارے صحافیوں کو، ان سارے سیاسیوں کو میں پاگل خانے لے جاتا اور جا کر میں استدعا کرتا کہ جناب ان کا ذہنی توازن ٹھیک کیا جائے کہ ہر حکومت کے اندر جس جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ نگران حکومت ہو یا منتخب حکومت ہو یا کیئر ٹیکر حکومت ہو، اس حکومت کے اندر تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے۔ عجیب بات ہے۔ حامد میر اپنی اس کے اوپر الزام لگتا ہے کہ تم لفافہ صحافی ہو، وہ اپنے لفافہ اپنے وہ ڈیفینس میں بھلا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو بس ایک ہی بات کہوں گا، جو حکومت ہوتی ہے وہ میرے خلاف ہوتی ہے، اپوزیشن میرے خوش میں ہوتی ہے، تو اس لیے دیکھیں یہ میں اب اس سے زیادہ تو میں کوئی صفائی پیش نہیں کر سکتا۔ اس پر میرا اتنا ہی تبصرہ ہے کہ جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ ان سب صحافیوں کو جو ہے نا وہ اپنا اچھے دماغی ہسپتال میں ان کو داخل کروا دیں۔ اچھا عظیم بھائی، سابق وزیر ہیں دفاع خواجہ آصف، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو فیض آباد دھرنا ہوا 2017 میں، اس دھرنے میں پیسے تقسیم ہوئے، اس پر آپ کیا تجزیہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں، خواجہ آصف صاحب کو بتانا چاہیے کہ وہ پیسے کس نے تقسیم کیے۔ اگر پیسے تقسیم ہوئے تھے تو آپ کے جو وزراء ہیں وہ دھرنے کے اندر آ کر دستخط کیوں کر رہے تھے، معاہدہ کیوں کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر بتانے چاہیے کتنے پیسے تقسیم ہوئے ہیں، جس پر جواب یہ آتا ہے جی 2,000 روپے تقسیم ہوا ہے۔ یہی کیس جو اس وقت اخبارات کی سرخیوں میں بڑا وائرل جا رہا ہے، تو اسی کیس کے اندر جو ہے وزارت خارجہ نے یہ موقف اختیار کیا تھا یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے کہ وہ پیسے ہم نے شرکا کو جانے کے لیے کرایہ دیا تھا اور وہ 1,000-1,500 کا وہ پیکٹ تھا۔ تو اس کے اندر یہ تو وزارت دفاع کہہ رہی ہے اگر انہوں نے مانگے ہیں۔ اچھا پھر ایک بڑے مزے کی بات، اچھا بندہ خواجہ آصف سے پوچھے خواجہ آصف صاحب اے شرکا نو تسی پیسے دینے سی یا قائدین نو بھی پیسے دینے سی؟ جی قائدین نو پیسے دیے ہیں تو کتنے دیے ہیں؟ 1,00,000 دیا ہے، 1 کروڑ دیا ہے، 1 ارب دی، کتنا پیسے دیے ہیں؟ اچھا پھر بات یہ پیدا ہوتی ہے، سوال یہ پیدا تھا خواجہ آصف صاحب، خادم رضوی تو مطالبہ لے کر آیا تھا کہ میں نے استعفیٰ لینا ہے زاہد حامد کا کیونکہ وہ ڈاکو ہے۔ اگر اس پر ڈاکہ ثابت نہ ہو جو راجہ ظفر اللہ کی کمیٹی بنائی گئی ہے تو اس کو بحال کر دیا جائے۔ تو بتائے بھی تو صحیح، اسٹیبلشمنٹ نے پیسے دے کر کس کام سے خادم رضوی صاحب کو پیچھے کیا ہے؟ جی اچھا عظیم بھائی، عمران خان نے پٹیشن دائر کی ہے سائفر کیس کی کہ آج ان کیمرہ کرنے کی درخواست، اس پر آج سماعت ہونی ہے، اس کے لحاظ سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، خان صاحب جو ہے نا، خان صاحب کو اب کیا کہا جائے، ایک تو وہ جیل میں ہے، مظلوم ہے، ان کو اب کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ خان صاحب ہی تھے جو کہتے تھے کہ جی لائیو جو ہے وہ نشریات ہونی چاہیے کیس کی کہ کیا قوم کو پتہ چلے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ آج خان صاحب پٹیشن دائر کر رہے ہیں، منت ترلا کر رہے ہیں اور لیٹ چکے ہیں کہ جی یہ ان کیمرہ اجلاس کیا جائے۔ ان کیمرہ ہمارے دوستوں کو لگتا ہے کہ جس طرح ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ان کیمرہ نہیں ہوتے، ان کیمرہ ہوتا ہے جہاں پر صحافت اور صحافی نہیں ہوتا، یعنی کہ صحافت سے وابستہ نہ آلات ہوتے ہیں اور نہ افراد ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ان کیمرہ اجلاس۔ اور 74 کے اندر جو ہمارا
अच्छा مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ جو ہماری ڈبیٹ ہوئی تھی شاہ احمد دورانی کی، وہ بھی ان کیمرہ ہوئی تھی، وہ منظر عام پر نہیں آئی جی۔ عظیم بھائی، لیا ڈسٹرکٹ سیشن نے خاتون کے قاتل کو سزائے موت اور 17 سال کی قید سنائی دی ہے، اس کے لحاظ سے آپ کیا تبصرہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ سوال تو آپ کا بنتا ہے قادیانیوں سے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، یہ آپ کا سوال ان سے بنتا ہے کہ بھائی، اور 295 کے خلاف چلنے والے ہر سیاستدان سے بنتا ہے، عمران خان سے، نواز شریف سے، کہ بھائی یہ جو جج صاحب نے فیصلہ دیا ہے خاتون کے قاتل کو سزائے موت کی سزا سنا دی ہے، یہ ٹھیک ہے؟ جو حقوق نسواں اور جو نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیم ہے ان سے سوال بنتا ہے، یہ سزا ٹھیک دی ہے جج صاحب نے؟ خاتون کے قاتل کو 17 سال قید پلس سزائے موت کی سزا سنا دی ہے، یہ سوال آپ کا ان سے بنتا ہے۔ وہ جب وہ کہہ دیں گے ٹھیک دی ہے تو پھر ان سے سوال ہمارا یہ بنتا ہے کہ جو گستاخ رسول ہے، اس کو جو خارجی ہے، اس کو جو ہے وہ سزائے موت کی سزا پر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یورپی یونین کو 295 سے کیا مسئلہ ہے؟ اس پر جو ہے میرا یہی کہنا ہے جی۔ جی تو دوستو، آپ دیکھ رہے تھے پبلک کویشچن ٹی وی،